Miller out. The Pentagon has engineered. Joe Biden acknowledged last week that was far from certain. It said the Afghan people. جہاں تک ہماری ایکسپیرینس ہے اور جہاں تک ہم نے دیکھا ہے اس ملک میں رہتے ہوئے، تو اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو ہم سب سے بڑا جو ہے تو ہم کو سمجھنا ہوگا کہ آئی ایم ایف پروگرام میں ہم کیوں گئے، کون ہمیں لے کے گیا، کب ہم گئے اور اس کی کیا ہم پہ اثرات ہیں، تو اس کو دیکھنا پڑے گا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ 1990 میں اگر ہم دیکھ لیں تو ڈالر 18 کا تھا، پاؤنڈ 30 کا تھا، اور کیونکہ یہ مجھے یاد ہے میں نے اس وقت ایک امتحان کے لیے کچھ پاؤنڈز جمع کرانے تھے، تو یہ ریٹس مجھے کبھی بھی نہیں بھولیں گے تو یہ آئی ایم ایف پروگرام میں پہلی مرتبہ ہمیں بے نظیر بھٹو لے کے گئی تھی ضیاء الحق کے بعد، تو وہ پروگرام جو شروع ہوا تھا وہ پورا 90s میں یہ چلا تھا۔ جتنے بھی دو ادوار جو پیپلز پارٹی کے تھے اور دو جو مسلم لیگ نون کے تھے، تو ہم آئی ایم ایف پروگرام میں رہے۔ اس سے ہم نکل گئے پھر ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے ٹائم میں، مشرف جب آ گیا، کیونکہ ڈالرز آنے شروع ہو گئے، امداد آنی شروع ہو گئی، کولیشن سپورٹ فنڈ آنا شروع ہو گیا، یہ سب کچھ، تو ہمیں کوئی ڈالرز کی پرابلم نہیں تھی، تو ہم آئی ایم ایف پروگرام کا حصہ نہیں رہے مشرف کے ٹائم میں۔ جب پیپلز پارٹی کی حکومت پھر آئی 2008 میں، زرداری صاحب صدر پر بنے اور جب پیپلز پارٹی کی حکومت یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر بنے، تو آئی ایم ایف پروگرام میں ہم پھر چلے گئے۔ وہ جو ہم گئے ہیں تو آج تک ہم اس سے نہیں نکلے، تو یہ تو آہستہ آہستہ اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو یہ تو آہستہ آہستہ ان کے شرائط، ان کے کنڈیشنز وہ سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم ان کے کنڈیشنز جو ان کے ہم سے توقعات ہیں اور جو ہمارے ساتھ وہ معاہدے کرتے ہیں وہ بھی پورے نہیں ہوتے، اور ساتھ میں ہم پستے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، اگر ابھی بھی آئی ایم ایف کے آپ کو $1 بلین مل جائے، یہ جو ٹرانش کی یہ بات کر رہے ہیں، تو اس سے مسئلہ جو ہے بڑا عارضی ٹائم پہ یہ آپ کا حل ہو جائے گا، یہ نکال لے گا، جون جولائی اگست کو نکال لے گا، پھر آپ اسی ایک موڑ پہ ہوں گے کہ ابھی کیا فیصلہ کرنا ہے۔ تو ابھی تو بجٹ آنا ہے، یہ اور بھی مہنگائی کا بام اور ٹیکسز لوگوں پہ لگنے ہیں، یہ مسئلے اس طرح آسانی سے ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ ہاں، کیا کرنا چاہیے، کس طرح ہم اس کو ایڈریس کریں، یہ ایک بہت ہی پیچیدہ، بہت ہی مشکل سوال ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کبھی زندگی میں احساس ہی نہیں ہوا کہ ہم نے کس طرح اپنے مسئلوں کو حل کرنا ہے۔ مسئلے تو بہت بڑے ہیں، یہ صرف اکانومی جو ہے ہر ایک چیز سے اس کا ایک رابطہ ہے، ایک لنک ہے، آپ کی بڑھتی ہوئی آبادی سے، آپ کی جو سوسائٹی جس طرف جا رہی ہے ایک انتہا پسندی کی طرف، یہ ساری چیزیں ملا جلا کے، اور پھر آپ کے جو جس طرح کے حکمران اس ملک کو چلا رہے ہیں، تو یہ سارے مسئلے جو ہے نا، ان کو صحیح پراپر طریقے سے آپ کو ایڈریس کرنا ہوگا، تب کہیں جا کے آپ شروعات کریں گے۔ تو یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے، اس طرح آسانی سے نہ مہنگائی ختم ہونی ہے، نہ بجلی کا لوڈ شیڈنگ ختم ہونی ہے۔ یہ لوڈ شیڈنگ بھی عارضی ہے۔ نواز شریف دعویٰ کرتا تھا کہ نواز شریف کے ٹائم میں یہ جو پچھلی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی اس میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی، بھائی کہاں ختم ہو گئی؟ وہ چلا گیا، 1 سال 2 سال بعد پھر آ گئے، یہ دوبارہ بھی آ گئے، پھر لوڈ شیڈنگ ہے۔ تو یہ ٹیمپرری شارٹ ٹرم جو یہ بڑے دعوے کرتے ہیں، ہماری جتنی بھی حکومتیں ہوتی ہیں، ابھی یہ جو نکلی ہوئی حکومت ہے پی ٹی آئی کی، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ٹائم میں یہ تھا، یہ ابھی یہ ہو رہا ہے۔ بھائی ان کو تو 2 مہینے ابھی ہوئے ہیں، یہ تو جو ہے تو کوئی اس کا بیک گراؤنڈ ہے نا، 3.5 سال تو آپ بھی رہے ہیں کوئی بغیر کسی تنقید کے۔ تو یہ ایشوز ہیں، ہم ریئلائز ہی نہیں کر رہے، ہم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور ان کو ہم صحیح بات نہیں بتا رہے کہ جناب آپ کے مسئلے ہیں کیا، ان کو ہم صحیح بات نہیں بتا رہے کہ جناب آپ کے مسئلے ہیں کیا۔ تو ان کے لیے بہت خوفناک قسم کے اصلاحات آپ نے بالکل اس طرح وہ کرنا ہے کہ ملک کو اگر اس بحران سے آپ نے نکالنا ہے نا، تو بہت زیادہ کٹس آپ نے لگانے ہوں گے۔ یہ جو افسر شاہی کا کلچر ہے پاکستان میں، اس کو مکمل طور پہ آپ کو ختم کرنا ہوگا۔ ساتھ میں ڈیفنس اسپینڈنگ میں بھی آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہر سال اس میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ بڑھتی جا رہی ہے، تو اس کا بھی ایک اثر ہے، کیونکہ آدھی تو ہماری جتنی بھی بجٹ ہے وہ تو ادھر چلی جاتی ہے۔ ان چیزوں کو ریئلائز کرنا ہوگا۔
perks privileges, یہ سوسائٹیز، یہ ڈی ایچ ایز اور یہ جو جتنی بھی وہ ہے مفت کی زمینیں اور وہ یہ کرنا پڑے گا. دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات پسند نہیں آئے گی کہ سرکاری جو ہمارے ملازم ہیں اور جو سرکاری محکموں سے وابستہ لوگ ہیں، لیکن اس کے متعلق بھی سوچنا پڑے گا. سبسڈی صرف پیٹرول ڈیزل پہ ہم نہیں دے رہے، بہت زیادہ آٹونومس باڈیز، کارپوریشنز، ادارے ہیں جہاں پہ ہم پی آئی اے کو آپ دیکھ لیں، واپڈا کو آپ دیکھ لیں، یہ سب سبسیڈائزڈ ہیں. تو اگر آپ لوگوں نے ان کو صحیح کرنا ہے، ریلویز کو آپ دیکھ لیں تو یہ سبسڈیز ختم کرنی ہوگی. سبسڈیز آپ ختم کریں گے تو کیا یہ ادارے چلیں گے؟ نہیں چلیں گے. اس کے لیے اور آؤٹ آف دا باکس سولوشنز آپ کو ڈھونڈنے پڑیں گے. کیا ہے دنیا جس طرف وہ گئی ہے اور جو کر رہی ہے، آپ یورپ کا اور وہاں کا تو عمران خان بھی مثالیں دے رہا تھا، ہر ایک کو دیتا ہے کہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے، ہم یہ کر رہے ہیں. تو ان کو آپ نے پرائیویٹائزیشن کی طرف بھی جانا ہوگا، کیونکہ ادارے پرائیویٹ ہو کے نہ کم از کم حکومت پہ اس کا بوجھ نہیں ہوتا، حکومت کے خزانے سے پیسے نہیں جاتے ان کو چلانے کے لیے. اس کا اثر پڑے گا، لوگوں پہ پڑے گا، ملازمین پہ پڑے گا، لیکن جو براڈر ایک وہ پرسپیکٹو میں اگر ہم اس کو دیکھ لیں نا تو اس سے کچھ نہ کچھ یہ میجر آپ لیں گے تو یہ چیزیں کچھ نہ کچھ حد تک آپ کنٹرول کر لیں گے. لیکن جس طرف ہم جا رہے ہیں اور جس طرح ہم جا رہے ہیں یہ تو نہ مسئلے کا حل ہے، یہ مسائل بڑھتے جائیں گے اور یہ لوگ پھر بھولتے جائیں گے. عمران خان کے خلاف بہت زیادہ لوگوں کو شکایت تھی کہ مہنگائی ہو گئی، گورنمنٹ سے صحیح چل نہیں رہی، ان کے پالیسی سارے غلط ہیں، یہ ٹائم نہیں دے رہے ہیں، یہ گورنمنٹ میں ہے لیکن اپوزیشن کا رول ہی پلے کر رہے ہیں، اپوزیشن کے خلاف ہی اپوزیشن کر رہے ہیں. ابھی وہ چلے گئے صاحب، یہ دوسرے صاحب آ گئے، 2 مہینے اس کو ہوئے ہیں. کچھ پالیسیز جو وعدے پچھلی حکومت نے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیے تھے IMF کے ساتھ، وہی وعدے یہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اور سمجھ سے تو یہ چیز بالا تر ہے، اگر ایک آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کی خوف کی وجہ سے انہوں نے پچھلی حکومت گرائی ہے تو یہ اپنے پاؤں پہ خود ہی کلاڑا مارا ہے. کیونکہ یہ تو جس مسائل میں پھنس گئے ہیں اور اس کے بعد جب انہوں نے الیکشن میں جانا ہے تو انہوں نے ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے رکھنا ہوگا. عمران خان بڑا ایکٹیو کیمپین چلا رہا ہے، تو میرے خیال میں جو مجھے نظر آ رہا ہے تو یہ فیصلہ جو تھا نا اس پہ کوئی نظر ثانی کی ضرورت تھی، کون پھنس گیا اور کس طرح یہ تیار ہو گئے اس پہ. تو اگر وزارتوں کی وہ تھی کوئی ان کی خواہشات تو وہ ایک سیپریٹ بات ہے، کیونکہ سارے بیٹھ گئے نا. مولانا صاحب کا بیٹا بھی پاکستان کا سب سے زیادہ پیسے ہوتے ہیں، مولانا وہ جو اسد ہیں تو وہ مواصلات کے بن گئے. زرداری صاحب نے اپنے بیٹے کو فارن منسٹر بنا دیا. وہ دوسرے سے ایک صاحب جو ہے پرائم منسٹر بن گئے، دوسرے صاحب جو ہے وہ چیف منسٹر ابھی ہے، وہ بھی چل رہا ہے ایشو کے ہے نہیں ہے. چلو ہے تو کب کنفرم ہوں گے کہ ہاں رہیں گے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ لوگوں کو انہوں نے کوئی اچھا ایک تاثر نہیں دیا. تو یہ مسئلے ہیں بنیادی، اس پہ آپ کو ایک بہت دوسرے اینگل سے اس کو دیکھنا پڑے گا. اور اس کو اگر ایڈریس کرنا ہے تو بالکل براڈ بیسڈ ایک نیشنل لیول کے سارے ادارے مل کے قسم کھا لیں. میں تو کہوں گا احساس بھی ضرورت ہے لیکن قسم اٹھا لیں کہ ہم نے ملک کو ٹھیک کرنا ہے. تب جا کے ان چیزوں پہ یہ بات شروع کریں گے کس طرح ٹھیک کرنا ہے. تب جا کے کہیں اگر یہ سنسیئر رہے تو بات بن جائے گی. ورنہ یہ ملک جو ہے تو ایک ایسے دہانے پہ کھڑا ہے کہ اس کے پراسپیکٹس جو ہے تو اور بھی مستقبل میں ہمیں جو ہے تو کچھ اچھے نہیں لگ رہے، ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں.